مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ایک اور شعبہ تعلیم کے حوالے سے بیان ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے۔ کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھ لیجئے گا۔ سن کر عمل کروں گا، نیکی کی دعوت عام کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بنو امیہ کے ایک حسین و جمیل نوجوان جس کا نام موسیٰ بن سلیمان تھا، ہاشمی تھا، اس کا واقعہ اولاً بیان کرتا ہوں۔ یہ نوجوان اپنی نوجوانی کی بھرپور عمر میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ دوستوں، غلاموں، کنیزوں، جو اس وقت کا ایک دور تھا، عورتیں، لڑکیاں، اسی میں وہ اپنا وقت گزارا کرتا تھا۔ طرح طرح کے عمدہ کھانے اس کے دسترخوان پر رہتے، بڑے قیمتی اور عمدہ زر برق لباس پہننے کا یہ عادی تھا۔ رات بھر اس کے یہاں موسیقی کی محفل رہتی، گانے باجے ہوتے۔ آج کے دور میں جس کو آپ کنسرٹ کہہ لیں، آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا، آتے لوگ، پڑھتے، سناتے اور چلے جاتے۔ دوست، غلام، عورتیں، کنیزیں،
لڑکیاں لڑکے سب جمع ہو جایا کرتے تھے. فری ہوتا تھا سارا اس کے یہاں. سال کی 3 لاکھ سے زیادہ دینار کی اس کی آمدنی تھی. دینار یا سونے کا جو کرنسی تھی اس کو دینار کہتے ہیں، اور جو چاندی کی کرنسی ہوتی تھی اسے درہم کہا جاتا تھا. اسی طرح یہ عیاشیوں میں مشغول رہتا. خوبصورت محل میں ایک بڑا اس نے عالیشان اپنا ایک مقام بنایا ہوا تھا جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں. ہاتھی کے دانتوں کا ایک خوبصورت سا ایک سیٹ تھا جس پر یہ اس کے بیچ میں یہ بیٹھا کرتا تھا. قیمتی تخت اس کے پاس تھا. دوست احباب، نشستیں، گانے باجے، شراب کباب، رات بھر اسی مستی میں گزارنا، دن میں شطرنج بچ جانا، پھر اسی میں کھیل کود تماشوں میں مشغول لینا. نہ موت کا ذکر، نہ کوئی غم، نہ پریشانی کی کوئی بات، کچھ بھی نہیں. عیاشی لگی ہوئی تھی اس کی. ایک رات اسی طرح یہ اپنے اسی طرح کے پروگرامنگ میں مصروف تھا کہ ایک زوردار چیخ کی آواز اس کے کانوں میں آئی، اور ایسی آواز تھی، چیخ سے مراد اتنی اونچی آواز تھی کہ یہ اپنے گانے باجے جو ہو رہے تھے نا یہ سب بھول گیا، اور اپنے دوستوں کو کہنے لگا کہ جاؤ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، اس کو لے کر آؤ. یہ ہے کون؟ مجھے ہلا کر رکھ دیا اس کی آواز نے. اس کے دوست جو غلام وغیرہ تھے وہ ڈھونڈنے کے لیے چلے. صاحب کا حکم تھا، ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. دیکھا تو ایک مسجد میں کونے میں ایک کمزور سا اور ایک پرانے سے کپڑے پہنا ہوا شخص بیٹھا. ہڈیاں کا بھی وہ کہتا ڈھانچہ بنا ہوا تھا. وہ کوئی کشش نہیں تھی اس کے اندر اتنی خاص بندے میں. اپنے رب کے حضور دعا کر رہا تھا. اب لوگ جو غلام و خادم تھے اس کے دوست وغیرہ تھے پکڑ کے اس کو لے گئے موسیٰ کے پاس. موسیٰ نام تھا اس کا جو عیاشی میں مصروف تھا، ہاشمی نوجوان. اس نے ڈال کر اس کے تھوڑا بدتمیزی سے لے گئے اس کو تو صاحب نے بلایا، بادشاہ نے بلایا ہے، ضرور سے کوئی جرم کیا ہوگا. اٹھا کر جا کر اس کو ڈال دیا بادشاہ کے پاس، اس نوجوان کے پاس. بادشاہ تو نہیں تھا، ایک پیسے والا بگڑا ہوا عیاشی میں مبتلا ایک نوجوان تھا. پیسہ بہت تھا اس کے پاس. نوجوان نے اس کو کہا کہ تو کیا کر رہا تھا، تو کیا پڑھ رہا تھا، تیری آواز میں کیا ایسی چیز تھی جس سے مجھے بھلا کر رکھ دیا. کہا میں اپنے رب کے حضور التجا کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. کہ کیا پڑھ رہا تھا؟ تو اس نے قرآن مجید کی کچھ آیت کریمہ پڑھی جس میں جنت کا ذکر ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جو جنت میں انعامات تیار کیے ہوئے ہیں اس کا ذکر ہے. عمدہ جنت کی نعمتوں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو عطا فرمائے گا اس کا ذکر تھا. میں اس طرح کا ذکر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا. اور جو تیرے پاس ہے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. تو دنیا کی اس فریبی میں مبتلا ہے، دھوکے میں مبتلا ہے. بھلا وہ نعمت ہے کہاں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو عطا کرے گا، پرہیزگاروں کو عطا کرے گا، اس کی اطاعت گزار بندوں کو عطا کرے گا، اس کی عبادت کرنے والوں کو عطا فرمائے گا. وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں. ان کی نعمتوں میں اور تیری اس دنیا کی عارضی جو آسائشیں جو تو نے جمع کی ہیں اس میں کیا؟ میں تو اپنے رب کی ان نعمتوں کا ذکر کر رہا تھا. وہاں تو جنتی تخت ہوں گے، اس پر نازک اور نرم بستر ہوں گے، سبز قالینوں اور بستروں پر ٹیک لگائے لوگ آرام کر رہے ہوں گے. وہاں تو 2 نہریں ہوں گی، وہاں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں،
وہاں کے میوے کبھی ختم نہ ہوں گے، نہ ان سے جنتیوں کو کوئی روکنے والا ہوگا۔ اہل جنت جنت کے پسندیدہ عیش میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں انہیں کوئی ناگوار یا بری بات نہ پہنچے گی۔ وہاں اونچے اونچے تختوں کے ارد گرد چمکدار پیالے ہوں گے، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے لیے ہوں گی، اور کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے آگ ہی آگ، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس میں اوندے منہ پڑے ہوں گے، اور جب انہیں سر کے بل گھسیٹا جائے گا تو کہا جائے گا لو یہ عذاب چکھو۔ اب جب اس نوجوان نے موسیٰ کے آگے جنت کی باتیں کی، جنت کی نعمتیں بیان کی، جنت کے قالین، جنت کے بستر، جنت کی نہریں، جنت کا آرام، جنت کا سکون، جنت کی راحت، اور پھر ان نعمتوں کو زوال نہیں ہے، اس میں برکت، اس میں ترقی، اور جو ایک بار جنت میں ڈالا جائے گا دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ ان کے کھو جانے کا خوف بھی نہیں ہوگا جنتیوں کو کہ یہ نعمتیں چلی جائیں گی۔ یہاں تو ہماری جوانی ختم ہونے کا خوف ہے، پیسے ختم ہونے کا خوف ہے، لذت ختم ہو جانے کا خوف ہے نا۔ یہاں تو سارے خوف لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے پاس آسائش اور عیش کا سامان جمع بھی ہے تو وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے، جیسا ہمارے وہ بات کرتے ہیں یار 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ وہاں تو چاندنی چاندنی ہے، جنت میں اندھیری رات ہے ہی نہیں۔ وہاں اندھیرے کا کیا کام، وہاں مایوسی کا کیا کام، وہاں غم کا کیا کام، وہاں ملال کا کیا کام۔ جنت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے ایسی تیار کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا، اس کو راضی کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اور اللہ جس سے راضی ہوا اور اس کو جنت دے دی، تو جو ایک بار جنت میں چلا جائے گا دوبارہ جنت سے باہر نہیں آئے گا۔ اور تیری یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، تیری دنیا کی آسائش عیش کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہم بھی جانتے ہیں کہ چند دن کی لذت ہوتی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں تو تھوڑے لمحوں کی لذت ہوتی ہے، پھر پیٹ بھر جاتا ہے ہمارا، لذیذ سے لذیذ کھانا بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیسی ہی لذت لے لیجئے آپ دنیا کی، کیسی لذت لے لیجئے آپ، اس لذت کو اٹھانے کا ایک مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، چاہے وہ لذت گناہوں بھری ہو یا نارمل سی لذت ہو، اس کے لیے ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر گناہ ہو اور وہ نیک آدمی ہو اور خدا نہ خواستہ کہ اسے گناہ ہو جائے تو لذت ختم ہو جائے گی، لیکن بعد میں افسوس و ندامت رہ جاتی ہے کہ یہ ہائی افسوس کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیا کر گیا میں۔ مگر جنت میں تو لذت ایسی ہے کہ بس وہ لذت ہی لذت ہے۔ تو اس نے جو جنت کے نعمتوں کا بیان کیا، کفار کو جو عذاب ہوگا اس کا جو بیان کیا، اور مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات زبان سے نکل جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے ایمان برباد ہو جائے، ایمان تباہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے جب کفار ایمان لا سکتے ہیں تو کیا مسلمان کا ایمان برباد نہیں ہو سکتا؟ بالکل ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا کلمہ غیر مسلموں کے بعض تہواروں کا، جو ان کے مذہبی تہواروں کا بعض اوقات ایسے احکام ہیں جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، 100% ہو سکتا ہے۔ ایسے گانوں کے کفری اشعار ہیں جس سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، ایسے ڈائلاگز ہیں جس میں ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ نارملی آدمی کو نہیں پتا چلے گا کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے، میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں تو رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، میں تو حج بھی کر گیا تھا پچھلے سال، میں نے ابھی تو زکوٰۃ بھی دی ہے، میں تو سب کچھ کر ہی رہا ہوں۔ لیکن شاید اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس نے ایسا گانا بول لیا ہوگا جس سے اس کا ایمان برباد ہو سکتا ہو، اس نے ایسا ڈائلاگ بول دیا ہوگا جس سے اس کا ایمان برباد ہو سکتا ہو، اس نے غیر مسلموں کے تہوار کو اس طرح ہو سکتا ہے منایا ہو کہ جس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے، اور اسے کانوں کان پتا بھی نہ ہو۔ نالج نہیں ہے نا، نالج تو ہمارے پاس اے فار ایپل بی فار بیبی کی ہے نا، ہمارے پاس قرآن کی نالج کتنی، حدیث کی نالج کتنی، ہمارے پاس میتھمیٹکس کی نالج ہے، ہمارے پاس الجبرا کی نالج ہے، ہمارے پاس اس طرح کی جرنل نالج ہے، ورلڈ وائڈ نالج ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ کی نالج ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی نالج ہے، ہمارے پاس سائنس کی نالج ہے، ہمارے پاس انجینئرنگ کی نالج ہے، ہمارے پاس بہت ساری نالج ہیں۔ پورا جہاز سوا ہو جائے ہم بیٹھ کر بنا سکتے، کمپیوٹر پورا کرپس ہو جائے ہم بیٹھ کر اس کو
ریسٹور کر سکتے ہیں. وی ہیو اے لاٹ آف نالج. لیکن ہمارے پاس اگر نالج نہیں ہے، بدقسمتی کے ساتھ وہ نالج ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے کہ جس سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں. پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا نارملی مسلمان کو، شاید اس ٹاپک کا اتنا اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور میں جو بات بیان کر رہا ہوں یہ عین قرآن اور عین حدیث اور عین فقہا کے جو ارشادات اور اسلام و دین اور شریعت کی جو تعلیمات اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا. اگر یقین نہ آئے تو مخطوط المدینہ سے کتاب لے لیجئے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ہمارے امیر سنت نے لکھی ہے. اس میں قرآن مجید کی کئی آیات، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی حدیثیں اور کئی فقہا کے جزیات اقوال لکھے. جیسے آپ بعض فلاں کی تھیوری، فلاں کی تھیوری، فلاں کا اسٹیٹمنٹ، فلاں کی ڈیفینیشن، فلاں کے نیریشن، یہ سب پڑھتے ہیں نا کہ فلاں کا جو نظریہ وہ یہ ہے، فلاں کا نظریہ وہ یہ ہے، فلاں کا نظریہ وہ یہ ہے. دنیا بھر کی ساری نالج تو آپ نے پڑھی ہے. ایک بار کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کی کتاب تمام اسٹوڈنٹس، میل اور فیمیل واٹ ایور، تمام ٹیچرز، لیکچرار ہوں، پروفیسر ہوں، یا جو بھی آپ ہو، جو بھی آپ کا کلاس ہے، جو بھی آپ کا گریڈ ہے، ایون ایوری مسلم، میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں ایک بار اس کتاب کو پڑھ لے. آپ کو آپ کا بھاؤ نہ پتہ چل جائے تو اس دعوت اسلامی کے مبلغ سے بات کیجئے گا. سر پر اگر اللہ کی رحمت سے دل میں تھوڑی سی بھی اگر آپ کی حساسیت اور سینسٹیویٹی موجود ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ اس کتاب کو ایک بار پڑھیں. آپ سر پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے تو مجھے کہیے گا یہ کیا ہو گیا. ہائے افسوس، مجھے یہی نہ پتا چلا کہ میرے اس کلمے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. مجھے یہی نہ پتا چلا کہ یہ بولنا کفر ہے. کیا مسلمان ہو کر بھی بندہ کافر ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان ہو کر بھی بندہ ایمان سے ہاتھ دھو سکتا ہے، ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں دھو بیٹھتا؟ اس سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار یہ آتے کفر کی باتیں کرنے لگے تو کیا پرابلم ہے؟ مسلمان کو تو سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہونا چاہیے وہ ہے یہ کہ میں کافر نہ ہو جاؤں، میرا ایمان برباد نہ ہو جائے. اس سے بڑھ کر خوف کیا ہوگا؟ تمہیں اپنی ڈگریوں کا خوف نہیں ہے؟ تمہیں اپنے ایجوکیشن فیوچر کا کلپس ہو جانے کا خوف نہیں ہے؟ تمہیں اپنے ایجوکیشن فیوچر کا برباد ہو جانے کا خوف نہیں ہے؟ کس کو خوف نہیں ہوتا کسی چیز کے چھین جانے کا؟ پیسہ ہو، موبائل ہو، واٹ ایور، جو بھی آدمی کی جو مطلب کہ ایک خاص چیز ہوتی ہے اس کے کھو جانے کا خوف کس کو نہیں ہوتا؟ مسلمان کو یہ تو بالکل حدیثوں سے ثابت ہے، شریعت کے احکام سے ثابت ہے کہ مسلمان کو اس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، میں کافر نہ ہو جاؤں مسلمان ہو کر، مرتد نہ ہو جاؤں. پھر مرتد کے احکام کس کے لیے ہیں؟ کفر کے احکام پھر جو دیگر جو اس طرح کے جو باتیں بیان ہو جائیں تو یہ سارے احکام قرآن کی آیتیں کیا پھر کہہ رہی ہیں؟ کس چیز سے ڈرا رہی ہے؟ حدیثیں کس چیز سے ڈرا رہی ہے؟ اور ایک مذہبی طبقہ یہ رہنمائی کرے گا نا، بھائی آپ کو وکیل کہے گا نا کہ یہ کام مت کرو ورنہ کورٹ کی وہ گستاخی ہو جائے گی. آپ کو جج ہی کہے گا نا، جسٹس ہی کہے گا نا، وہی آپ کے اوپر لاز کا امپلیمنٹ کرتا ہے نا کہ یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن ہٹ کر آپ نے کام کیا، یہ فلاں کنٹری کے رول اور ریگولیشن ہٹ کر آپ نے کام کیا. آپ کہہ سکتے ہو آر یو، آئی ایم پاکستانی، میری مرضی ہے میں جو چاہوں کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے کوئی قانون بتانے والے؟ لیکن وہ کہے گا آئی ایم جج، میں جسٹس ہوں، میں جج ہوں. جوڈیشری کو شے ہے، وہاں سے ملک کی قانون کی حفاظت کی جاتی ہے، ادارے ہوتے ہیں جو حفاظت کرتے کانسٹیٹیوشن کی. اسی طرح اسلام و دین میں یاد رکھیے، اسلام و دین میں یہ مذہبی طبقہ مفتیان کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں جو قرآن کے احکام، حدیث کے احکام کا تحفظ کرتے ہیں اور اس احکام کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے وہ اس کا حکم بیان کرتے ہیں. اور حکم کو عام آدمی تھوڑی کو بیان کرے گا، حکم تو یہی بیان کریں گے نا جو علماء اور مفتیان کرام ہیں. کیا آپ کا طلاق کا حکم یہ نہیں بیان کرتے کہ آپ طلاق کا حکم خود ہی نکال لیتے ہو؟ خدا ناخواستہ کو گڑبڑ ہو جائے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟
مولانا کیا بتائے گا؟ مولانا یہ بتا سکتا ہے کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، مولانا یہ بتا سکتا ہے کہ وراثت ملی یا نہیں ملی، مولانا یہ بتا سکتا ہے کہ فلاں مسئلے کا یوں ہو گیا، فلاں کا یوں ہو گیا، فلاں کا یوں ہو گیا، یہ مر گیا تو یہ کر لو، یہ زندہ ہے تو یہ کر لو، مولانا سب بتا سکتا ہے۔ لیکن مولانا جو کوئی حکم شریعت سخت بیان کرے گا، لے مولانا کو تو یہی آتا ہے، تو مولانا کو یہی آتا ہے تو یہی تو سب سے بڑی بات ہے کہ مولانا کو یہی آتا ہے، تم بھی سیکھ لو، تمہیں بھی آ جائے گا۔ اس میں کون سی نہیں بات ہے، سیکھنے کی بات ہے۔ وہ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، وہ واقعہ بڑا عجیب ہے نا۔ ایک نوجوان بیٹھا ہوا بخاری شریف کی کتاب پڑھ رہا تھا، حدیث کی کتاب، بخاری کی مشہور کتاب ہے۔ آج کل اسی کے حوالے ہم بخاری میں بتاؤ، بخاری میں بتاؤ، بخاری میں بتاؤ، بھائی بخاری کے علاوہ بھی کوئی حدیث کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ کئی حدیثوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، بخاری کا لیول سب سے اعلیٰ لیول ہے حدیثوں میں، لیکن بخاری پڑھ رہے تھے وہ نوجوان، طالب علم تھے، دینی طالب علم تھے۔ ایک اسی طرح کوئی دنیاوی تعلیم کا مستانہ وہاں سے گزرا ہوگا اپنے ماڈرن اسٹائل میں، اور کہنے لگا مولانا، ہاں او مولانا، ہاں ابھی تک بخاری پڑھ رہے ہو، لوگ چاند پہ چلے گئے۔ کیا کہنے لگا؟ ابھی تو بخاری پر لوگ چاند پر چلے گئے، تم بخاری میں لگے ہوئے۔ وہ نوجوان بخاری پڑھتے پڑھتے اس کو دیکھ کر کہنے لگا تو نے بخاری پڑھی ہے؟ کہ نہیں۔ تو چاند پر گیا ہے؟ وہ نہیں گیا، میں تجھ سے تو اچھا ہوں، نہ تو نے بخاری پڑھی، چلو میں چاند پر نہیں گیا تو بھی چاند پر نہیں گیا، میں بخاری پڑھو تو بخاری بھی نہیں پڑھی نا، تو تجھ سے تو اچھا ہوں کہ بخاری تو پڑھ رہا ہوں، حدیث کی کتاب تو پڑھ رہا ہوں۔ وہ بیچارہ اتنا سا منہ کر کے واپس چلا گیا۔ تو بہت امپورٹنٹ پرسن ہوتا ہے جو اسلام، دین اور شریعت کو جانتا ہو۔ یہ وہ بات میری سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں دین اور اسلام کی محبت ہے، جو اپنے دین اور اسلام سے محبت کرتا ہے، جس کو اس بات کی فیلنگ ہوگی کہ کچھ بھی ہے یار، میں نے اپنے دین کو نہیں سیکھا، میں نے اپنے اسلام کو، اس کو تھوڑی سی بھی فیلنگ ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی اس شخصیت کی عزت کرے گا جو اسلام و دین کو جانتا ہے۔ کچھ وہ ہمیں ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کچھ بھی یار ہم سے تو بہتر ہے نا یہ لوگ، یار اسلام کو تو سمجھتے ہیں، دین کو تو سمجھتے ہیں، قرآن تو صحیح پڑھ سکتے ہیں، نماز تو صحیح پڑھ سکتے ہیں، یار ہم کو تو نماز صحیح پڑھ، کہتے ہیں لوگ کہنے ہم کو تو نماز بھی صحیح پڑھنے نہیں آتی، ہم کو تو وضو بھی صحیح کرنے نہیں آتا، ہمیں تو غسل بھی صحیح کرنے نہیں آتا، کپڑے ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے بھی نہیں آتے، یار یہ ہم سے تو اچھے ہیں، ہم سے تو ایسے بھی ہیں۔ اور وہ بھی طبقہ ہوتا ہے کہ یار ان کو تو کام ہی یہی رہ گئے۔ یقین مانو خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو کام ہی یہی رہ جائے کہ وہ اللہ اللہ ہی کرتا رہے۔ اس سے زیادہ نصیب والا شخص ہوگا کون دنیا میں جسے اللہ تعالیٰ اپنے ہی ذکر کے لیے چن لے، جسے چن لے، اس بات پر پسند کر لیا جائے، جسے اس بات پر اللہ تعالیٰ اسے اس بات کے لیے منتخب کر لے کہ یہ جب تک جیے گا میرا ذکر کرتا رہے گا۔ ارے اس سے خوش نصیب شخص کون ہوگا جسے اللہ اس بات کے لیے چن لے، پسند کر لے کہ یہ جب تک جیے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا، یہ ایمان سلامت لے کر جائے گا۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے پسند فرما لے کہ جب تک جیے گا اس کے لیے مسجد کا داخلہ کبھی بھی منع نہیں ہوگا، یہ مسجد میں ہی آتا رہے گا، میرے گھر میں آتا رہے گا۔ ارے خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے پسند کر لے کہ یہ جب تک جیے گا یہ میرے پاکیزہ کلام قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا۔ بلکہ ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ جنہوں نے تمنا کی تھی، یا اللہ اگر مرنے کے بعد بھی تو کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق دے تو مجھے ضرور دینا کہ میں مرنے کے بعد بھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور ہوا ہے ایسا۔ قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، بعض کی مزارات قبروں سے قرآن کی تلاوتیں آئی ہیں، وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے پائے گئے۔ خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے، خود دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار شریف میں نماز ادا کر رہے تھے۔ نصیب والا ہے وہ شخص، خدا کی قسم ہے یا نہیں یار، نماز مسلمان تو میری بات کو بالکل مانے گا یار کہ بات تو صحیح ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو پسند کر لیا جائے، منتخب کر لیا جائے کہ جب تک جیے گا میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرتا رہے گا، اور کیا چاہیے؟ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ دیکھیں نا جب اس نے یہ کلمہ سنے، موسیٰ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ساتھ چلا گیا نا، اس کو سمجھ آ گئی نا کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے،
جو زندگی وہ آخرت کی ہے، جو زندگی ہے وہ جنت کی ہے. یہاں تو مرنا ہے، جینا تھوڑی ہے. یہاں تو مرنا ہے، جینا تھوڑی ہے. وہاں جینا ہے، مرنا تھوڑی ہے. جہاں مرنا ہے وہاں آگے کے جینے کی تیاری کرو. جس طرح آپ اپنے آگے کی کلاسز کی تیاری کرتے ہیں، آگے کے انسٹیٹیوشن کی تیاری کرتے ہیں، حقیقت میں جس فیوچر کی آپ تیاری کرتے ہیں اس فیوچر کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اس کل کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس کل کا کیا ہمارے یہاں کے پل کا پتہ نہیں ہے. میں اس کل کی تیاری کا آپ سے کہہ رہا ہوں جس کل نے آنا ہی آنا ہے، ڈیفینیٹلی آنا ہے. موت نہیں آنا ہے، قبر کا وقت آنا ہے، نزا کا وقت آنا ہے، قیامت کا وقت آنا ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے. اس کل کے لیے وہ تو ہمارے اعتقاد کا حصہ، ہمارے بلیوز ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کل کی تیاری کی بات کریں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جسے آج ہم نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں، بھول کر بیٹھے ہیں. تو خواہش میری یہی ہے، آج کے بیان کا جو ایک ذہن بنا کر حاضر ہوا تھا، کہ اللہ کرے کہ یہ جو ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں یہ اس چیز کو فیل کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم مسنگز کہاں ہیں. تو جو جیسے میں نے کہا نا کہ ادھر کی زندگی، آخرت کی زندگی کی تیاری، یہ سب سے بڑی ہماری مسنگ ہے. خوف خدا کی کمی یہ سب سے بڑی ہماری مسنگ ہے. شریعت کو نہ سمجھنا یہ سب سے بڑی ہماری مسنگ ہے. کہ اگر ہم شریعت کو سمجھتے، شریعت کو جانتے اور یہ جانتے کہ آخرت کی تیاری اور نیکوکاروں کے لیے اصل کامیابی ہے، تو الحمدللہ یہ نہ ہوتا جیسے آج کل ہمارے حالات ہیں. تو میری کوشش یہ ہے، میری نیت یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے فیکٹس اینڈ فگر رکھوں، ایسی کوئی ڈسکشنز آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ جن اداروں میں پڑھ رہے ہیں، جن جگہوں پر آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ وہاں کی کوئی صفائی کا سلسلہ شروع کیا جائے. تنظیم ہفتہ صفائی مناتی ہے نا کہ آج یوم صفائی ہے، آج ہفتہ صفائی ہے. تو میں بھی آپ سے کچھ صفائی کے لیے کچھ کروں گا، مگر وہ صفائی گناہوں کی صفائی ہے. گناہوں سے اپنے اداروں کو صاف ستھرا کرنا. جو گناہوں کی آلودگی اور گناہوں کی جو نحوست ہمارے ارد گرد جمع ہے، اور اس چیز کو سمجھنا کہ کامیابی اس کی ہے جو دنیا میں نیکیاں کر کے انتقال کر گیا. ہم یہاں کے لیے جی رہے، یہاں کی کامیابیوں کا ہمارے پاس بڑا وہ ہوتا ہے کہ یہاں کامیاب ہو جاؤں، یہاں کامیاب ہو جاؤں، یہاں کامیاب ہو جاؤں. کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں کی کامیابی کے خواب دیکھتے دیکھتے قبروں میں اتر گئے. ان کی کوئی ڈگری، کوئی فیچر، کوئی ان کی پلاننگ کام نہیں ہے. MBBS کر کے فارغ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال کر گیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی نہیں کر سکتا. انتقال ہر ایک کا ہونا ہے، چاہے وہ ادارے مذہبی طور پر زندگی گزارتا ہو یا بے نمازیوں کا زندگی گزارتا ہو. انتقال، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو قرآن میں بڑے واضح ارشادات موجود ہیں، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ ارشادات موجود ہیں. جیسے میرے سامنے اس وقت سورہ بروج کی آیت کریمہ جو میرے سامنے ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سا غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے. ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے. ٹھیک ہے. وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے. ایمان لائے اور اچھے کام کیے. کیا ہے ان کے لیے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں رواں. جنت کے باغ کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، نیک عمل کیے. اور یہ جو ہے جن کو یہ نیک کام کیے، ان کے لیے جنت ہے، باغ ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہے. ان کے لیے فرمایا ذالک الفوز الکبیر. قرآن ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے. ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں نا، سکسیس لفظ ایک سکسیس، ایوری بڈی نیڈ سکسیس.
سو قرآن کس کو سکسیس کہتا ہے؟ قرآن کس کو کامیابی کہتا ہے؟ وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے باغ عطا فرما دیے، ٹھیک ہے، جن میں جنت کے باغ عطا کیے، ان کے لیے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اگر سکسیس چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اس ارشاد کو اپنی گرے سے باندھ لے، اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہو، تمام مسلمان ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد کس چیز کو فرمایا؟ نیک اعمال۔ نیک اعمال، اس کو سمجھنا کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اتنا پرابلم نہیں ہے کہ نیک اعمال سے کیا مراد ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے اداروں میں ان نیک اعمال کو لانے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار جو نیکیاں کرتے ہیں ضرور چین میں ہیں، نیکوکار چین میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ تو یاد رکھیے، نیکیاں، پرہیزگاری، یہ اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ گناہ اور بدکاری یہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر نیکی اور پرہیزگاری پیدا کریں۔ آپ جن اداروں میں پڑھتے ہیں، ان اداروں میں کیسی کیسی برائیاں اور بے حیائیاں عام ہیں، یہ ایک پورا ٹاپک ہے۔ سب سے بڑا جو میں آج لایا ہوں، جو سب سے بڑی کمی آج ہمارے اداروں میں ہے، جو میں چاہوں گا کہ آج اس کو ایڈریس کروں۔ شروع میں نے کچھ نیکی، پرہیزگاری، ایمان کی حفاظت پر کچھ آپ کو مدنی پھول بیان کی ہے۔ کچھ آپ سے ٹاسک کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہمارے یہاں خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے کوئی کام کریں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، موت آئی نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ نماز قضا کرنا یہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، بدکاری، بہت ساری چیزیں جو ہم جانتے گناہ ہے، مگر ہم نہیں بچ پا رہے۔ کیوں کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمیں گناہ سے بچنے پر سپورٹ نہیں کرتا۔ آپ نہیں کوئی چیز انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا فیوچر آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، سپورٹ نہیں کر رہا۔ ہم نیکی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، مگر ہم جہاں رہے ہوتے ہیں وہاں کا انوائرمنٹ ہمارے لیے سپورٹ نہیں کرتا، ہمیں تعاون نہیں کرتا کہ ہم یہ نیک والا کام کریں، بلکہ اچھا خاصا نیکی کرنے والا شخص اس جگہ آتا ہے تو اس کا نیکی کرنے کا نظام ہی سارا کلپس ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، وہ کرے تو کیا کرے۔ تو ایسے ماحول میں جو سب سے بنیادی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں میں موجود خرابیوں کو پہلے ہائی لائٹ کریں۔ کہ جہاں ہم پڑھ رہے ہیں، میں دنیا بھر کے ایجوکیشن سیکٹر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، نوٹ اونلی پاکستان، دنیا بھر کا جو بھی ایجوکیشن سیکٹر ہے۔ میں نے آپ کے اس آج کے بیان کے لیے اتنی چیزیں پڑھی ہیں، یقین مانیے اتنی چیزیں، لیکن پڑھنے کا جو نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ اتنا پڑھانا کہ میں لائیو بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ سننے والی بچیاں بھی ہیں، سننے والے اسلامی بہنیں بھی ہوں گی۔ ایسی باتیں آپ کی یونیورسٹی اور کالجز کے بارے میں نے پڑھی ہیں، یقین مانیے اتنی باتیں پڑھی ہیں۔ لوگ تو مذہبی حوالے سے بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، میں نے تو یہ تعلیمی یافتہ کہلانے والا جو طبقہ کہلاتا ہے، کالج اور یونیورسٹی پڑھنے والا طبقہ کہلاتا ہے، جو سب سے زیادہ شاید انسانیت کی بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو سر فہرست رکھتا ہے کہ انسانیت کی سب سے زیادہ باتیں یہاں کی جا رہی ہیں۔ انسانیت کا سب سے زیادہ خون انہی اداروں میں کیا جاتا ہے۔ انسانیت کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی ہے وہ کی جا رہی ہے، خواہ وہ بچیاں ہوں، خواہ وہ لڑکیاں ہوں، خواہ وہ بچے ہوں، خواہ وہ ٹیچر ہو، خواہ وہ میل ٹیچر ہو، خواہ وہ فیمیل ٹیچر ہو،
میل اسٹوڈنٹ ہو فیمیل اسٹوڈنٹ ہو کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، جو انسانیت کا خون اور جو ہیومن رائٹس کا خون ان تعلیمی اداروں میں کیا جا رہا ہے، ان تعلیمی اداروں میں، اگر اس کے فیکٹس اینڈ فگر لے لیں، خواہ وہ تعلیمی ادارے امریکہ میں ہو، خواہ وہ تعلیمی ادارے برٹش میں ہو، برطانیہ میں ہو، خواہ وہ تعلیمی ادارے ہندوستان میں ہو، یا وہ تعلیمی ادارے پاکستان میں ہو، یا وہ چائنا میں ہے، یا وہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہے۔ میں نے اتنے ملکوں کے تعلیمی اداروں کی ان ایک دو دنوں میں اسٹڈی کی ہے، میں نے اپنے طور پہ کوئی اسٹڈی نہیں کی۔ آپ کی بھی اسٹڈی کا لیول جو ہے بہت بڑا لیول، آپ کا بھی انٹرنیٹ سرچنگ ہی ہے۔ آپ بھی کسی مطلب کہ وہ سرچنگ انجن میں جاتے ہیں، وہاں پر سرچ کرتے ہیں اور مضامین نکل جاتا کہ ہو یوں ہو رہا ہے، جی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں ہو یوں ہو رہا ہے۔ یہ ہے تعلیمی ادارے، یہ ہیں وہ ادارے جہاں پر انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، یہ وہ تعلیمی ادارے جہاں ہیومن رائٹس کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ وہ تعلیمی ادارے ہیں جہاں ایکویلٹی اور انڈیپینڈنسی کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا دیا ہے ایکویلٹی نے؟ کیا دیا ہے انڈیپینڈنسی نے؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ بے حیائی دی ہے، بے غیرتی دی ہے، بے شرمی دی ہے، قتل و غارت گیری دی ہے، ایڈلٹری دی ہے، ایکولک بنا دیا ہے ہماری قوم کو، نشے کا عادی بنا دیا ہماری قوم کو، برائی اور بے حیائی کا عادی بنا دیا ہے ہماری قوم کو۔ جب آپ پڑھیں تو پتہ چلے کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ان تعلیمی اداروں۔ ہمارے میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے جو یہ بیان اور لکھنے والے ہیں نا، انہوں نے جو چیز لکھی ہے میں تو ان کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ کوئی جنگ کی نیوز ہے تو کوئی ایکسپریس کی نیوز ہے تو کوئی ڈان کی نیوز ہے، کوئی کس اخبار کی نیوز ہے، کوئی دنیا کے کسی اخبار کی نیوز ہے۔ بڑے بڑے کالمسٹ نے اس پر کالم لکھے ہیں۔ مجھے اتنی انگلش پڑھنے نہیں آتی، میں نے اردو میں کالم پڑھے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے فیچرز، اتنے بڑے بڑے آرٹیکلز لکھے گئے ہیں کہ کچھ کرو ان تعلیمی اداروں کا جہاں بربادی ہو رہی ہے، بچیاں ضائع ہو رہی ہیں، بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ کون بچہ؟ اللہ جسے بچائے وہ بچتا ہے۔ یہ کہا کہ 100% کوئی بھی نہیں بچ پا رہا، بٹ بہت برا حال ہے۔ تو اگر اتنا برا حال ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اپنے آپ کو تو گویا کہ سپرد کر دیا گیا ہے، سپرد کر دیا گیا ہے۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، مگر پڑھنے دو۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، مگر پڑھنے دو۔ کیا پڑھنے دو؟ کیا پڑھنے دو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف لٹریچر پڑھنے دو، رسالت کے بارے میں ہونے والی باتوں کا لٹریچر پڑھنے دو، اسلام و دین کے بیسک نظریات اور تھیوریز کے خلاف لکھی گئی باتوں کا لٹریچر پڑھنے دو۔ What do you mean by پڑھنے دو؟ بے حیائی کی باتیں پڑھنے دو، اینٹی اسلامک کلچر پڑھنے دو، اینٹی اسلامک ایجوکیشن پڑھنے دو۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، مگر پڑھنے دو۔ بچوں کے کپڑے اتر رہے، پڑھنے دو۔ بچیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے، مگر پڑھنے دو۔ ہمارے نوجوانوں کا اسلامک فیوچر بلاسٹ ہو رہا ہے، مگر پڑھنے دو۔ جو کچھ ہو رہا ہے مگر پڑھنے دو۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں پڑھنے دو، بڑے بڑے لوگ دانشور قسم کے لوگ کہہ رہے پڑھنے دو، پڑھنے دو، پڑھنے دو، پڑھنے دو۔ وہ کیا پڑھنے دو؟ جہاں پر تعلیم اور تربیت کے نام پر بھیجا جا رہا ہے، وہاں نہ تعلیم وہ دی جا رہی ہے جسے اسلام 100% انڈوس کرتا ہے، نہ وہ ماحول ایسا ہے جہاں اسلام 100% انڈوس کرتا ہے۔ ہم کیسے کہیں گے پڑھنے دو؟ اصل تربیت، اصل تعلیم، اصل اخلاق، اصل مینرز، اصل انسانیت کسے کہتے ہیں؟ تو اسلام و دین سکھا رہا ہے۔ جب ماں باپ سے زیادہ چھوٹا چھوٹا تو ٹونی کتا پیارا ہو، جس کلچر کے اندر کہ بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے مگر ٹونی بونی کتے کے لیے ٹائم ہے، اس کلچر والے کی تعلیم پڑھنے دو۔ جب سب سے زیادہ ویمن ایبیوزمنٹ ہے، جس کا سب سے زیادہ ویمن ایبیوزمنٹ ہے، چائلڈ ایبیوزمنٹ جس کلچر میں سب سے زیادہ ہے، اس کلچر کی تربیت حاصل کرنے دو، مگر پڑھنے دو۔ What do you mean for پڑھنے دو؟ یار کوئی ہے یا نہیں ہے بولنے والا، سمجھانے والا؟ پڑھنے دو۔ ہمارے بچوں کی آخرت برباد ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مگر پڑھنے دو۔ ہماری بچی رسک فیکٹر میں ہے، پڑھنے دو۔ مارکیٹ نہیں بھیج رہے، رسک فیکٹر میں ہے، مگر تعلیم ایجوکیشن میں بچیاں رسک فیکٹر میں ہیں۔
لڑکیاں رسک سیکٹر مگر پڑھنے دو، بچے رسک سیکٹر میں پڑھنے دو، نوجوان رسک سیکٹر میں پڑھنے دو، پڑھنے دو، پڑھنے دو، پڑھنے دو، پڑھنے دو، کچھ مت بولو، پڑھنے دو۔ کیوں پڑھنے دو بھائی؟ وہاں کا حساب کتاب درست کرو، پھر پڑھنے دو۔ اسلام کے بارے میں، اسلام کے مطابق سلیبس مینٹین کرو، پڑھنے دو۔ ڈیو ٹو اسلامک ایجوکیشن انوائرمنٹ کریٹ ہونے دو، پڑھنے دو، پڑھنے دو۔ کون منع کرتا پڑھنے دو؟ پڑھنے دو۔ کہ انگلش سیکھنے کے لیے اینٹی اسلام ایجوکیشن سیکھنی ضروری تھی؟ کہ انگلش قرآن پڑھتے پڑھتے نہیں سیکھی جا سکتی؟ کہ صحابہ کی سیرت پڑھتے پڑھتے نہیں سیکھی جا سکتی؟ کہ مائیکل کی سائیکل چلائیں گے تبھی انگلش آئے گی؟ کہ میرے خلفائے راشدین کا ذکر پڑھیں گے تو انگلش نہیں آ سکتی؟ کہ حدیث انگلش میں نہیں پڑھی جا سکتی؟ کہ اسلامی نظریات انگلش میں نہیں پڑھے جا سکتے؟ ہمیں کام کرنا ہے نا۔ جس ایجوکیشن کو ہم نے زندگی کا جزو لا ينفق بنا لیا، اس ایجوکیشن کے بیکاز وی آر مسلم، ہم مسلمان ہیں، میں تو مسلمانوں والی بات کروں گا نا، اسلام و دین والی بات کروں گا نا، کہ آپ کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے یا ایجوکیشن فیچر ہے وہ اپنی جگہ پر جو آپ باقی رکھنا چاہتے رہے، لیکن اس کے اندر اسلام و دین کے خلاف جو چیز ہے، شریعت اور اسلام کے سے ہٹ کر جو چیز ہے، اس کو تو درست کرنے کے لیے کوئی بھی مسلمان مجھ سے اختلاف نہیں کرے گا نا، کوئی بھی نہیں کرے گا، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو، چاہے واٹ ایور جو بھی آپ کی فیلڈ ہے۔ مگر یہ بات تو ایک مسلمان مانے گا نا کہ جو اسلام و دین کی بات ہے، کہتے بھی ہیں یار بڑا برا حال ہے، جاتے کیوں ہم؟ مجبوری ہے، ایک ہی بات کرتے ہیں، مجبوری ہے۔ یار بچہ بگڑ گیا میرا، کیوں بگڑ گیا؟ یار وہاں ماحول ایسا ہے، کیوں بھیجتے ہو؟ مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ میں ان کتابوں کے نام نہیں لے سکتا، ان کتابوں کا کانٹیکسٹ تو پڑھیں آپ، ان کتابوں کے آپ نیریشنز تو پڑھیں، ان کتابوں میں موجود نظریات تو پڑھیں۔ اللہ کی وحدانیت سے ہٹانے والے نظریات ہیں۔ کئی شراب کا خدا بیان کیا جا رہا ہے، کئی میوزک کا خدا بیان کیا جا رہا ہے، کئی اتنے خدا بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں باقاعدہ ڈیبیٹ کرائی جا رہی ہے۔ کہیں تصاویر کے اندر سور کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا جا رہا ہے، سور کے ساتھ بیٹھنے کا درس دیا جا رہا ہے، سور کے ساتھ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آئی لو سور، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا، خنزیر، جس کے بارے میں ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ سور کا نام لو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، زبان ناپاک ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ خود ناپاک ہے، نجیس ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں پڑھایا جا رہا۔ ماں باپ کس طرح مطلب کہ نیکڈ دکھائے جاتے ہیں، عجیب و غریب حالت میں ماں باپ دکھائے جاتے ہیں، ماں باپ کا انداز عجیب دکھایا جا رہا ہے، بھائی بہنوں کا انداز عجیب دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی پورے ایجوکیشن کے اندر اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور دین اور اسلام کا درد رکھنے والوں، میں نے پہلے عرض کر دی نا کہ یہ دعوت اسلامی کا اجتماع جو ہے ڈیفینیٹ میرے گمان ہے، حسن ظن ہے کہ آج اجتماع میں موجود خاص طور پر وہ اسلامی بھائی ہوں گے جو اسلام اور دین کا درد رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا صحیح معنوں میں احساس رکھتے ہیں، تبھی تو آئے آپ اجتماع میں۔ کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اسلام اور دین کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کون سے کام ہو رہے ہیں؟ حیا کہاں ہے؟ غیرت کہاں ہے؟ شرم کہاں ہے؟ مروت کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں چلے گی؟ ہیلو ہائی مسکرا کر بات کرنے کو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ارے کہاں تک جاؤ گے؟ تمہارے ایک ہاتھ میں کانٹا، ایک ہاتھ میں چاقو تو پکڑا دی یار، اور جانا کہاں ہے؟ اتنا تو سب کچھ ہو گیا۔ آج آپ ایجوکیشن سیکٹر میں مجھے بیان کرنے کی سعادت مل رہی ہے، میری یقین مانے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میری نیت یہ تھی کہ میں آپ کے سامنے آپ کے ایجوکیشن سیکٹر کا حال بیان کروں، اور آپ کو خدا کا واسطہ اس کا کچھ کرو، کچھ کریں آپ۔ اے مومن تیری غیرت کو للکارنے کے لیے آیا ہوں میں، آپ کچھ کرو۔ صرف یہ 2 5 10 15 دعوت اسلامی کے مبلغین آ کر آپ بیان سن لیتے ہیں، مدنی چینل پر کامنٹس دے دیتے ہیں، آج جو کچھ ہوا بس آج پہلی بار پتہ چلا، آج کے بعد یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، کیا ہو گیا؟ اگلے دن پھر وہیں کے وہیں کھڑے تھے۔ ذرا معلوم ہوا آپ کو اپنے حال؟
بڑے بڑے ہال آپ نے پڑھے، میں نے مدنی چینل پہ دیکھا ہے، میں نے نیوز میں دیکھا ہے. ڈیفینیٹلی ایک بیان کرنے والا بیان کر کے ہی جائے گا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ بیان کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو دعوت اسلامی سمجھانے کا سلسلہ شروع کیے ہوئے، اسی کی یہ اجتماع کڑی ہے، یہ اجتماع اسی کا ایک پارٹ ہے. لیکن کالج اور یونیورسٹیز اور تمام ایجوکیشن سیکٹر سے تعلق رکھنے والے، میں تمام ٹیچرز کو ایڈریس کرتا ہوں. یو آر اے ٹیچر، یو آر اے، مطلب آپ گائیڈ ہیں، آپ رہنما ہیں. اور میں تمام مسلمان ٹیچر سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ اسٹوڈنٹ کا اسلامک فیوچر بلاسٹ ہو رہا ہے. موسٹلی میں 100% میں تو بات کر ہی نہیں سکتا نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 100% ایسا ہی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں میل اسٹوڈنٹ اور فیمیل ٹیچر، میں اس کے بارے میں کیا اسٹوریاں بیان کروں آپ کو. میل ٹیچر اینڈ فیمیل اسٹوڈنٹ، کیا اسٹوری بیان کروں. ایک کلاس کے اندر جو میل اسٹوڈنٹ اور فیمیل اسٹوڈنٹ، مرد اور لڑکے جو پڑھ رہی ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں کیا بیان کروں. کینٹین کیا واقعہ سنا رہی ہے، ہاسٹلس آپ کے کیا قصے سنا رہے ہیں، آپ کی اینول پارٹی کیا قصے سنا رہی ہے، آپ کی اوپننگ سیریمنی پارٹی یہ کیا قصے سنا رہی ہے. میں مدنی چینل پر اس کیا بیان کروں. میں بیان کرتے ہوئے میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی. میں کیا بیان کروں آپ کو یار. میرے طلباء کے کپڑے کہاں ہیں، میرے اسٹوڈنٹ کا اسلامک مائنڈ کدھر ہے. ان کو بیچاروں کو 25 سال ہو گئے تعلیم حاصل کرتے کرتے. ہمارے اسٹوڈنٹ کو سورہ اخلاص پڑھنے نہیں آتی، ایک کلمہ صحیح پڑھنے نہیں آتا. اتنا سائنس کا اسٹوڈنٹ زیادہ کیمیکل ملاتا ہے لیبورٹری کے اندر، گھنٹوں اور سالوں گزار دیے. اسی کا کپڑا ناپاک ہو جاتا، بیچارے کو اپنا کپڑا پاک کرنے نہیں آتا. بڑے بڑے اسٹین دھبے دور کرنے کا کیمیکل نکال دیا، ناپاکی دور کرنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا. H2O کے فارمولے میں گھسا ہوا ہے. پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے، پانی مستعمل کب ہوتا ہے، کس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا، کس پانی سے غسل نہیں ہو سکتا، میرے اس بیچارے طالب علم کو پتا نہیں ہے. بات ہیومنس کی کریں گے، رائٹس کی کریں گے، ایجوکیشن کی کریں گے، مذہبی لوگوں کے اوپر بات کریں گے. جتنی بیٹھ کر باتیں کرانی نہیں. ایک تو اسلام سے دور، اسلامی تعلیمات سے دور، قرآن کی تعلیمات سے دور، حدیث کی تعلیمات سے دور، فقہ کی تعلیمات سے دور، اولیاء کرام کی تعلیمات سے دور، صحابہ کرام کی تعلیمات سے دور، انبیاء کرام کی تعلیمات سے دور، اللہ کے احکام سے دور. یہ سب کچھ دور کرتے کرتے غیروں کی طریقہ، غیروں کی تہذیب، غیروں کا لباس، غیروں کا کلچر، غیروں کی عادات، غیروں کے اطوار، غیروں کے مینرز، اس کو انسرٹ کیا گیا، اس کو ڈالا گیا، اس کی امپورٹنس بیان کی گئی. ایک نیگیٹو، دوسرا نیگیٹو، تیسرا نیگیٹو، اینٹی اسلام مینٹلٹی کریٹ کی گئی. مذہبی لوگوں سے دور رہنے کا درس دیا گیا. ابھی پچھلے دنوں میں نے نوجوانوں کے ساتھ ایک سلسلہ کیا تھا، نوجوانوں کے مسائل. اس میں نوجوان کہہ رہے تھے ہم کیا کریں، ہم جب مذہب کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ چلاتے ہیں داڑھی والا ہو جائے گا، مولانا ہو جائے گا. ارے میں تو بولوں، ایسے جو ماں باپ ہیں نا، جو اپنے بچوں کو مذہبی اور سنتوں کا پیکر بنانے میں ڈر رہے ہو نا، پھر صحیح ہے آپ اولڈ ہاؤس کا انتظار کریں کہ یہ بچہ اٹھ کر آپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالے گا. کہ جس کلچر کی اس نے تعلیم حاصل کی ہے نا، وہ انڈیپینڈنسی کا وہ نعرہ لگا ہے کہ ماں باپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اولاد کی لائف کے اندر انٹرفیئر کر سکے. شہر میں گیا تھا میں، جس صاحب سے ملنے گیا تھا پچھلے سال، اگلے سال اس سے ملنے گیا، بیچارے کا منہ بھی اترا ہوا تھا. کیا ہو گیا، اسی ایک سال کے اندر اس نے اپنے بیٹے کو کچھ بول دیا تھا تو بیٹے نے فون کر کے اپنے باپ کو پولیس میں اریسٹ کروا دیا. مجھے میرا باپ تھریٹ کر رہا ہے. اب کچھ کہنا، باپ تھریٹ کر رہا ہے، تھریٹ تو کرے گا، باپ کی تو تھریٹ ہی رہتا رہے گی نا، باپ کا سمجھانا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں کوئی نئی بات کر رہا تو مجھے بتا دے گا یار تم کو نئی بات لے کر آئے ہو. آپ کے جو اس معاملے میں تھوڑا بہت درد رکھتے ہیں نا، انہوں نے یہ ساری باتیں اخباروں میں چھاپی ہیں، میگزینز میں چھاپی ہیں، کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں. برٹش گورنمنٹ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ہمارا فیملی کلچر کمپلیٹلی، جو فیملی انفراسٹرکچر ہے کمپلیٹلی ڈیمولش ہو چکا ہے. ان کا خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے انڈیپینڈنسی اور ایکویلٹی کے نام پر.
اور بچیوں کے آدھے کپڑے جو طلبہ جو فیمیل اسٹوڈنٹ کے آدھے کپڑے اور لڑکوں کی بیجا تعلیم اور پھر اس تعلیم میں بھی عجیب و غریب ایجوکیشن جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا. نام میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے اپنے اسلامی بھائی کو میسج کیا, میں نے کہا میں کیا بولوں گا, جو کچھ مجھے میل کی گئی جو میں نے پڑھا ہے جو میرے بتا میرے یار میں بولوں گا کیسے. دعوت اسلامی نے ایسا تو ذہن بنا دیا ہے کہ زبان نہیں چل رہی, یقین مانیے میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میری زبان نہیں چلتی, یہ قوم اس کریکٹر میں مبتلا ہے یار, کریکٹر میں مبتلا, ہم بول نہیں پا رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیے چلے جا رہے ہیں. لڑکیاں اسٹوڈنٹ فیمیل کیے چلی جا رہی ہیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا بنے گا کیا. یہ چند دن کی جوانی, یہ چند دن کیا آپ کی مستی آپ کو کئی قیامت کی بڑی شرمندگی میں نہ پھنسا دے. میں نے یہ سارا نکالا تھا جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ایک سروے رکھتا ہوں ان درد مند عاشقان رسول کے لیے جو آج کے اجتماع سے یہ ذہن بنا کر کھڑے ہوں ہم انشاءاللہ ان برائیوں کو ختم کریں گے. اللہ آپ کو سنتوں کا پیکر بنائے, اللہ آپ کو پوری ایک مٹھی داڑھی والا بنائے, اللہ تعالیٰ آپ کو سر پر امامے کا تاج سجانے والا بنائے, اللہ تعالیٰ آپ کو مدنی حلیے والا بنائے, آپ کو دیکھ کر سرکار کی سنتیں یاد آ جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا سنتوں کا پیکر بنائے, اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد میں آنے جانے والا بنا دے, اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ایک نیک متقی پرہیزگار مسلمان ہوتا ہے ویسا ظاہر و باطن والا بنا دے. یہ تمنا ہے, یہ دعا ہے, اگر آپ کہیں آمین. اللہ بنائے, اللہ مجھے بھی بنائے, اللہ ہم سب کو بنائے, مگر میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں عمل میں اگر کمی ہے بھی نہ مگر پھر بھی آپ اس درس کو اور اس بیان کو نظر انداز مت کیجیے گا. آپ کا گیٹ اپ جو بھی ہے بٹ بینگ اے مسلم پلیز اپنا رول پلے کرے, بینگ اے مسلم اپنا رول پلے کرے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے اداروں کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کرو. میں تمام ٹیچر سے ریکویسٹ کروں گا, تمام ٹیچرز چاہے وہ آپ کسی بھی گریڈ کسی بھی لیول پر ٹیچنگ کر رہے ہیں, آپ بڑا اس میں عزت ہے اس شعبے کی, بڑی عزت ہے اس شعبے کی. آپ ساتھ دو دعوت اسلامی کا, آپ ساتھ دو کہ ہم اس کلچر کو کسی طور پر سمجھ بچانے میں ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو کامیاب ہو. چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کچھ مجھے لکھ کر دی گئی ہیں. پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اس کو انشاءاللہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکیں گے. ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں میوزیکل فنکشنز کا کلچر پروان چڑھنے لگا, قوم کے تہذیبی اقدار کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ جو نیوز اور جو بتا رہی ہے نا میں وہ بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو اخباروں نے لکھا ہے, آرٹیکلز نے لکھا ہے, جو دانشور کہلاتے ہیں, کالمسٹ کہلاتے ہیں, جو اس طرح کے سوسائٹیز پر لکھتے ہیں, ان کی باتیں بیان کر رہا ہوں. جب بعد ہیڈنگز آئی ہیں اخباروں کے اندر وہ ہیڈنگز بیان کر رہا ہوں میں. نمبر 2, تعلیم سے ڈانس تک کراچی کی ہوٹل میں تعلیمی ادارے کی جانب سے میوزک اینڈ کنسرٹ منعقد. اسکول گاڑیوں میں گانوں کا شور و غل کمسن بچوں کا ذہن خراب ہونے کا سبب. غیر مسلم ممالک کی روشن خیالی کے نام پر غیر اخلاقی تہذیب پاکستان میں وجود پانے لگی, روک تھام کی ضرورت. لاڑکانہ اسکول میں استاد کی چوتھی جماعت کے طالبہ سے 3 ماہ تک زیادتی, لڑکی حاملہ ہو گئی. ٹیوشن سینٹر میں طالبات سے بد اخلاقی کی ویڈیو بنانے والا ملزم گرفتار. تعلیمی اداروں میں تنظیمیں طلبہ کے لیے تعلیم کی رکاوٹ. اس کے علاوہ برطانوی اسکولوں میں 2 سالوں میں بچوں کے ساتھ 5,500 بد اخلاقی کے واقعات. دوران تعلیم 4,000 کمسن بچوں پر بد اخلاقی کے واقعات. تعلیمی اداروں میں بد اخلاقی کی تعلیم شامل کرنے کا نتیجہ بچے اور بچیاں غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا. امریکی یونیورسٹیز میں سالانہ 23% لڑکیاں بد اخلاقی کا شکار. واشنگٹن پوسٹ کی یہ رپورٹ ہے. امریکہ کی 27 بڑی یونیورسٹیوں کی
1.5 लाख फीमेल स्टूडेंट से सर्वे, जबरी बद अखलाकी की ज्यादती के वाकयात। शंघाई, चीन, हिंद, पाकिस्तान और दुनिया के कई मुल्कों की खबर है इसके अंदर। ये सब कुछ जो हो रहा है तालीमी इदारों में, और इसके अलावा और बहुत कुछ हो रहा है तालीमी इदारों में, इन सब की रोकथाम के लिए हमने क्या अपना किरदार अदा किया है। बल्कि पिछले दिनों में सर्च कर रहा था इसी बयान के हवाले से, तालीमी इदारों की जो तबाही है उस पर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, पिछले दिनों की बात है, 2-4 इसी हफ्ते की बात, रिपोर्ट पढ़ी कि पंजाब में गवर्नमेंट ने म्यूजिकल प्रोग्राम जो है, कंसर्ट जो है, इस पर कानून पास कर लिया। कानून पास हुआ, कानून पास होने के बाद करारदाद मंजूर कर लिया जो भी था। इसके बाद इस मंजूर शुदा कानून के खिलाफ बाहर से आवाजें आई, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसी कौन सी बदअखलाकी है भाई। अब मैं तो ये रिपोर्ट पढ़ के परेशान हो गया। यानी मुसलमान ये पूछता है कि इस म्यूजिकल प्रोग्राम में कौन सी बदअखलाकी है, इसमें ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इससे रोका जा रहा है। तो हैरान हो गया मैं, ये रिपोर्ट पढ़ के वाकई में हैरान हो गया कि यार इसको यही नहीं पता मुसलमान को कि इसके अंदर बदअखलाकी कौन सी है। मैं कहता हूं इसके अंदर अखलाक है कौन सा, बुराई बुराई है। मैं आपको थोड़ी सी एक झलक बताता हूं कि ये जो चीजें हमारे यहाँ जो आ गई हैं गाने बाजों के नाम पर, मौसीकी के नाम पर, तकरीबन मेरी मालूम के मुताबिक जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं इनमें तकरीबन में मेरा ख्याल है शायद ये म्यूजिकल फंक्शन, कंसर्ट वगैरह होते हैं, चाहे वो इदारों में होते हों, होटलों में होते हों, ऑडिटोरियम में होते हों, लेकिन इसके नाम पर होते हैं। अब मैं ये तमाम जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे एक बात पूछता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें चंद चीजें हैं या नहीं हैं, वो इसका जवाब दे दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपसे जवाब ले लेता हूं। और ये खराबियां आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़िया शरीफ में लिखी हैं। ये बताइए गैर महरम औरत का ऐसे फंक्शनों में बेपर्दा आना है या नहीं है, ये यस और नो। और फितने में मुब्तला करने वाले अंदाज होते या नहीं होते, बेपर्दगी भी और साथ ऐसे अंदाज भी। बन ठन कर आना होता या नहीं होता, मर्दों का इनको बुरी और गंदी नजरों के साथ देखना होता है या नहीं होता, वो आज़ाए बदन जिनका छुपाना औरत पर फर्ज है वो खुले होते या नहीं होते, गाने बाजे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आलात ये मजीद तबाही मचाते या नहीं मचाते, इसमें औरतें और मर्द बेसाख्ता या बेखुद होकर या जो भी इनकी कैफियत होते, नाचते कूदते पांव पछाड़ते, ये सब करते ही नहीं करते, गिरते पड़ते नहीं पड़ते, इंसान के जज्बात और एहसासात को बर्बाद करते या नहीं करते, उभारते नहीं उभारते गुनाहों की तरफ। ऐसे कई चीजें होती हैं जो हराम और हराम होती हैं, गैर अखलाकी होती हैं, बेशर्मी पर मबनी होती हैं। हमारी शरीयत, हमारा दीन, हमारा कुरान इन चीजों की इजाजत कैसे दे सकता है। हमने लाखों 14 अगस्त को अब यौम पाकिस्तान मनाते हैं ना, आजादी मनाते हैं ना, क्या पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ था? हमने तो इस्लाम और दीन के नाम पर इस मुल्क को आजाद करवाया था ना, जो लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी। हर 14 अगस्त को शायद स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के अंदर डिबेट्स होती होंगी, तकारीर होती होंगी और प्रोग्राम होते होंगे, पाकिस्तान की मोहब्बत की बातें होती होंगी। मकसद क्या है आजादी का?
پاکستان کی بات کریں، چلے باہر کی ایک اپنی جگہ پر ہے، ایسے تو مسلمان دنیا میں کہیں بھی ان کو بچنا ہے۔ ساؤتھ کوریا گیا تھا، وہاں بھی اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، کئی اسٹوڈنٹس آئے تھے، ان کا بھی حال عجیب تھا۔ چائنا کے اسٹوڈنٹ سے میری بات ہوئی، ان کا بھی حال عجیب تھا۔ ترکی گیا تھا میں، وہاں یونیورسٹی اور کالج کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی، ان کا حال عجیب تھا۔ یو کے میری حاضری ہوئی، یو کے گیا، وہاں کا حال عجیب، بدترین حال، اور ماں باپ کی جو بے بسیاں ہیں۔ میں موزمبیق گیا، افریقہ کے چند ممالک میں گیا، وہاں میرے پیرنٹس، والد اور ان کے سرپرستوں سے ملاقاتیں ہوئی، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے جو ان کا حال تھا، بچیوں کے حوالے سے جو ان کا حال تھا، عجیب حال۔ یعنی مجھے کوئی تو ملے یار، یا تو مجھے اسے ملے، ارے کوئی تو ملے جو کہے گا یار نہیں یار آپ غلط بول رہے ہو، کوئی تو ملے۔ اچھا، ایک اور جگہ پر ڈسکشن ہوئی، یہی ٹاپک چل رہا تھا نا، بڑے پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بھی پڑھا ہے۔ وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی تھا، میرڈ لائف گزارا تھا، آئی تھنک کہ اس کے بچے بھی ہوں گے۔ جب یہ ڈسکشن بولا میں نے پڑھا ہے، ہم بھی تو پڑھ کر آئے، ہم تو نہیں بگڑے، ڈیفینیٹلی، ہاں سیدھی سی بات کہ ہم تو نہیں بگڑے۔ میں نے کہا بگڑنے سے کیا مراد ہے؟ اب شرابی بن کے نکلتے، جواری بن کے نکلتے، کیا بن کے نکلتے آپ؟ نشے کا عادی بن کے نکلتے تو بولتے کہ بگڑ گئے۔ پھر میں نے انہیں گناہوں کی ایک فہرست گنتی کروائی کہ آپ کے دوران تعلیم یہ کام ہوئے؟ بولا ہاں یہ تو ہوئے۔ میں کہا کیا یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے؟ کہ یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا بے نمازی ہونا گناہ نہیں ہے؟ اجنبی عورتوں کو دیکھنا گناہ نہیں ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دی ہے؟ اسی طرح موسیقی، گانے باجے کو، مطلب کئی 10 قسم کی چیزیں گنتی کروائیں، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ بولا ہاں یہ تو گناہ ہے۔ میں نے آپ بولتا ہوں میں تو نہیں بگڑا، تو گناہوں میں تو ڈوب کر تو نکلے ہو تو آپ بھی، آپ کیسے کہتے ہو کہ آپ نہیں بگڑے؟ بگڑنا کس کو بولتے؟ کہ شراب کو نشے میں دودھ ہوگا تبھی بولیں گے بگڑا ہوا ہے؟ کیا غیبتیں نہیں کرتا ہے؟ ہم لوگ یہاں غیبتیں نہیں ہیں؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے سخت ہے۔ کہ چگلی نہیں کرتے، کہ حسد میں مبتلا نہیں ہوتے، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں نہیں کرتے، کہ یہ گناہ نہیں ہے؟ اور نہ جانے کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے آپس کے ماحول میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ مذہبی ماحول میں رہنے والے بیچارے کئی گناہوں سے نہیں بچ پاتے، تو یہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے تو اللہ جس کو بچائے وہ بچے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت میوزیکل کنسرٹ ہو رہے ہیں آپ کے یہاں، اس کی روک تھام کے لیے کوئی ہے پلاننگ آپ کے یہاں؟ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یار کم از کم پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں تم تو بچو، اور دنیا بھر میں تعلیمی اداروں میں پڑھنے والوں مسلمانوں آپ تو بچو۔ اگر غیر مسلم خود بالفرض ہم کہتے ہیں کہ اگر غیر مسلموں کے یہاں غیر مسلم کسی کام میں مبتلا ہے بھی، تو اے مسلمان تو دنیا میں کہیں بھی یہ ہے تو مسلمان نا، آپ تو بچو یار۔ اور یہاں تو کم از کم پاکستان میں تو اس چیز کو روکو آپ، یار یہ نہیں، ٹیچرز پلاننگ کریں، جو انتظامیہ ہے وہ پلاننگ کریں، مسلمان انتظامیہ پلاننگ نہیں کرے گی؟ ہاؤ کین از اٹ پاسبل کہ ہمارے یہاں مطلب کہ فنکشن ہوگا، میوزیکل کنسرٹ ہوگا، پھر اس میں لڑکیاں کے ساتھ جو بدسلوکی اور بدتمیزی اور بے حیائی ہوتی ہے، پھر مرتے ہیں، کتنی ڈیتھ ہوئی ہیں، کتنے کچل کر مرے ہیں، کتنے شراب کے نشوں میں بدمست ہو کر لڑائیاں ہوئی ہیں، گروپ بازیاں ہوئی ہیں، فتنے ہوئے ہیں، دشمنیاں ہوئی ہیں، یہ سب یہاں نہیں ہوا؟ تو اس طرح کی جو بھی یہ موسیقیاں، یہ کنسرٹ اور میوزک پروگرام ہے، حرام 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 اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ ان تمام چیزوں کی شریعت نے ہم کو اجازت نہیں دی ہے۔ کسی کو پگھلا ہوا سیسا ڈال دینے کی وعیدیں ہیں، تو اللہ کرے کہ آپ ان فنکشنوں کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم لوگ کو لڑائی جھگڑا یا طاقت کا زور نہیں، دعوت اسلامی
نان پولیٹیکل باڈی ہے. ہم کوئی وائلنس نہیں کرتے, ہم کوئی پریشر گروپ کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے. بہت سمپل سی تبلیغ کرتے, نیکی کی دعوت دیتے ہیں. ہم دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو, ہمارے اندر شرم و حیا پیدا ہو, تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو. ہمیں اس بات کا احساس پیدا ہو کہ یار میں مروں گا تو میں اس بات کا کیا جواب دوں گا. فیمیل اسٹوڈنٹ غور کریں, کیا ہو گیا, یہ بے پردگی, یہ بے حیائی, یہ کپڑوں کی بے شرمی, یہ غیر اجنبی لڑکوں کے ساتھ یوں دوستیاں کرنا, ملنا جلنا, بوائے فرینڈ بنانا, تو یہ بنانا تو وہ بنانا, تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ پکچر شیئر کرنا. ارے آپ بتاؤ, میں مسلمان لڑکیوں سے میں اسلامی بہن کیا بولوں بیچاریوں کو. میں مسلمان لڑکیوں سے بات کرتا ہوں, کیا آپ کی شریعت, جس شریعت پر آپ ایمان لائی ہیں, جس قرآن پر آپ ایمان لائی ہیں, جس حدیث پر, جس نبی پاک پر آپ ایمان لائی ہیں, کیا وہ آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے, اس بے پردگی کی آپ کو اجازت دیتا ہے؟ یہ اجنبی مردوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ اس طرح گھلنا ملنا, بات چیت کرنا, اور اس طرح کے سپورٹس کرنا, اس طرح کے کنسرٹ کرنا, اس طرح کا اچھل کود ناچ گانا کرنا, آپ بتاؤ کہ آپ کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ یقیناً نہیں دیتی, ڈیفینیٹلی نہیں دیتی. کوئی بھی اس کو ہاں نہیں بولے گا. یار یہ سارا ہمارا کلچر ہے ہی نہیں, اسلامک کلچر ہے ہی نہیں. آپ بولو کہ یار ہم ترقی کیسے کریں گے, یہ ترقی نہیں ہے. بے غیرتی, بے حیائی ترقی نہیں ہے. آپ کے آدھے کپڑے ہو گئے, کون سا راکٹ بن گیا؟ کپڑے مختصر ہو گئے, کون سے 4 جہاز بنا دیے؟ کون سا آپ نے مطلب کہ ناچ ناچ کے کو کمپیوٹر بنا لیا؟ ایک قلم بھی بنائیے. کیا کون سی ترقی کی بات کر رہے آپ؟ کیا کپڑے آدھے کر دینا ترقی ہے؟ کیا یہ مطلب کہ بے حیائی کی طرح اچھلنا کودنا ترقی ہے؟ سیٹیاں بجانا یہ ترقی ہے؟ کفار زمانے جاہلیت میں کفار سیٹیاں بجا کر اور تالیاں بجا کر ننگے کعبے کا طواف کرتے تھے. وہ دور جاہلیت تھا. یہ ترقی نہیں ہے. جس تعلیم کو عام کرنے کی دھن سوار رہے نا, آپ مجھے بتائیے کیا طلاقوں میں اضافہ ہوا ہے؟ بتائیے آپ. ڈائیورسز کیس بڑھے یا کم ہوئے؟ ایگریٹ. ڈپریشن کے مریض بڑھے یا کم ہوئے؟ ایڈز اور کینسر کے مریض بڑھے یا کم ہوئے؟ ہیومن وائلنس جو ہے یہ بڑھا یا کم ہوا ہے؟ تعلیمی اداروں میں بڑھا یا کم ہوا ہے؟ ایڈلٹری بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ نشہ بڑھا یا کم ہوا ہے؟ شراب بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ عورتوں کی بے حرمتی بڑھی ہے یا کم ہوئی؟ یہ جو عورتوں کی باتیں کرتے نا, یہ یقین مانے انصاف کے ساتھ آپ جائزہ لیں, سب سے زیادہ عورتوں کی بے حرمتی اسی طرح کے ماڈرن کلچر میں ہو رہی ہوتی ہے. یہ اسلام و دین ہے نا, ہمارا مذہب, یہ تو عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر تم عورتوں کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہو نا, تو اسے پردے میں لے کر آ جاؤ. بڑی واضح اگزامپل ہے, بڑی واضح اگزامپل ہے. ایک پلیٹ میں آپ مٹھائی رکھ لیں, ایک پلیٹ میں آپ مٹھائی رکھیں, اس کو کھلی رکھ دیں. مکھیاں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ مکھیاں آئیں گی, مٹھائی کا بیڑا غرق کریں گی. اگر آپ مٹھائی کو مکھیوں سے بچانا چاہتے ہو, اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو کور کر لے, ڈھک دے. عورت کھلی ہوگی نا, بے پردہ ہوگی, بچ نہیں سکے گی. بے پردہ عورت بولے کہ میں بچ جاؤں, یہ ایک بڑا ایک ایشو ہے. اسلام نے اس کو پردے میں ڈھک کر بچایا ہے. اس پردے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں اس پر کئی قرآن کی آیتیں بیان کر سکتا ہوں, کئی حدیثیں بیان کر سکتا ہوں. امیر سنت کی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب, یہ انسائکلوپیڈیا ہے پردے کے بارے میں. اسلام کا پردے کے بارے میں جو نظریہ ہے,
جو کانسیپٹ ہے حدیث میں، قرآن کی آیت میں، صحابہ کرام کے ارشاد میں، فقہا کے اقوال میں، پوری اس کتاب میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس کو ایک بار پڑھیں تو پتہ چلے کہ پردے کے بارے میں اسلامی تصور کیا ہے۔ یہ عورت کا اس طرح کھلا رکھ کر ویمن رائٹس کے نام پر چل پڑنا، یہ ان مردوں کی چالاکیوں کو سمجھو جو تمہیں بے پردہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو اپنی نظروں کو گندا کرنے کے عادی ہیں، اور جو تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کر کے تمہارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ میں اپنی اسلامی بہنوں کو، میں ایک مسلمان ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، بھائی، میں اپنی بہنوں کو، چاہے وہ دینی ماحول سے ہو یا نہیں ہو، یا اسکول میں پڑھتے ہو، کالج میں پڑھتی ہیں، بچیاں جو بھی ہیں، ایک بھائی ان کو سمجھا رہا ہے۔ بعض میری بیٹیاں جتنی ہوں گی، بعض میری بہنیں جتنی ہوں گی۔ میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں، میری بات کو سمجھیے۔ جو اسلام و دین کی بات کرتا ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعے، اللہ کے احکام کے ذریعے آپ کو بچا رہا ہے، اس کی بات کو سمجھیے اور خود کو کور کیجئے پردے کے اندر۔ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکی دیکھ لیجئے جو پورے پردے میں آتی ہو، پردے میں رہتی ہو، اور کسی مرد سے بات نہ کرتی ہو۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ایسا مطلب شاید میں ایک عجیب سی بات کر رہا ہوں میں، مگر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ بالکل پورے پردے میں کور، آئے پڑھے، کسی لڑکے سے بات نہ کرے اور بیٹھ کر چلی جائے، کیا اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو سکتی ہے؟ اس کو کریٹیسائز کیا جا سکتا ہے؟ اے پردے والی آ گئے، اے پردے والی آ گئے، اے پردے والی آ گئے، یہ کہا جائے گا، مگر اس کے ساتھ کبھی کوئی بدسلوکی نہیں ہو سکے گی، بلکہ شاید اس کے آنے پر کرسیاں خالی کی جائیں گی، اس کے آنے پر جگہ خالی کی جائے گی، اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ یہ چلتی بھی جائے گی، بڑے سے بگڑا ہوا اوباش لڑکا بھی نظریں نیچی کر کے گزر جائے گا۔ باجی جا رہی ہے، آپی جا رہی ہے، سسٹر جا رہی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے عورت کو پردہ دے کر اس کو عزت بخشی ہے۔ تم نے اپنا پردہ اتار کر خود ہی اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا ہے، کہ کوئی تمہارے کپڑوں کی تعریف کر لیتا ہے، کوئی تمہارے کس چیز کی تعریف کرتا ہے، تمہارے کس چیز کی تعریف کرتا ہے، تم خوش ہوتی رہتی ہو۔ ارے دیکھو تو صحیح وہ کر کیا رہا ہے، میں کیا کیا بولوں یار، میں کیا کیا بولوں؟ اتنی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہماری کہ یار یہ آدمی بیٹھ کر ہم کو کیا بول رہا ہے، کھوڑ تو کرے۔ تو یہ جتنا یہ آگ لگی ہوئی ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایسی جگہ پڑھنے جاتے ہیں، خود کو گناہوں سے کیسے بچائے؟ یہ تو کامن سوال ہے۔ ہم ان جگہ پر پڑھنے جاتے ہیں، ہم ان جگہ پر جاتے ہیں، ذرا بتائیے تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ تو ہم یہی کہتے ہیں سوئمنگ پول میں ڈبکی لگانے والا اپنے بالوں کو گیلا ان سے کیسے بچائے گا؟ ہم کو اس کا فارمولہ نہیں آتا۔ کیچڑ میں چلنے والا چھینٹے سے خود کو کیسے بچائے گا؟ ہم کو اس کا فارمولہ نہیں آتا۔ اس فارمولے سے تو سائنس بھی ختم، سائنس بھی ایسا کوئی فارمولہ آپ کو نہیں دے گی۔ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے بھائی کہ کیچڑ میں بھی چلو وہ لوگ ہمیں چھینٹے سے بچ جاؤ۔ یہاں تو چھینٹے سے بچنے کا بھی ذہن کس کا ہے کہ کپڑے بچا کر چلے؟ یہاں تو کیچڑ میں لوٹ موٹ مار رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں کیچڑ کے اندر، گناہوں میں، گناہوں کے کیچڑ کے اندر۔ او بولا یار ہم خود کو بچائیں گے کیسے؟ کیسے بچائیں گے؟ آپ خود کو بچانا ہے، آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، آپ کو مدنی ماحول میں آئیں، انشاءاللہ آپ کو چلنے کا طریقہ پتا چلے گا، بچنے کا طریقہ پتا چلے گا، خود کو کیسے درست راستے پر لانا اس کا طریقہ پتا چلے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان تمام تر گناہوں اور بے پردگی سے باز آ جائیں۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا، گانے باجے موسیقی، کچھ اس کی روک تھام کی کوشش کریں۔ کوئی ادارے جو ہیں، تعلیمی اداروں کے جو بڑے جو اتھارٹی ہیں، جو سربراہ ہیں، خود روکیں۔ یہ ان کو سمجھا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ نہ آئے یار، کوئی تو ریولیوشن لانا پڑے گا نا، نہ آئے۔ اگرچہ دعوت اسلامی نے دارالمدینہ کھول لیا، اسکولیں کھول لی، انشاءاللہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر، اس کے نیکسٹ ایئر ہماری کالج کھل جائے دارالمدینہ، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہم یونیورسٹی بھی کھول لیں، لیکن ایک دعوت اسلامی کا ایک دارالمدینہ کیا اس کا مقابلہ کر سکے گا؟
آپ بتائیے یار، یہ جتنے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہو آپ بن جاؤ نا دعوت اسلامی کے مبلغ، یہ جتنے بھی ٹیچر آپ بن جائے نا مبلغ. دارالمدینہ جو دعوت اسلامی دارالمدینہ کے لیے جو لیسن دے رہی ہے، جو سبق دے رہی ہے، دوسرے تعلیمی اداروں میں اس کو لے کر آئے نا. نصاب پر غور کریں، کلچر پر غور کریں، جو بھی گناہوں بھری چیزیں اس کو الگ کریں. گناہ سے بچ کر تعلیم حاصل کریں. نہ پڑھنے میں کوئی گناہ ہو، نہ پڑھانے میں کوئی گناہ ہو، نہ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں کوئی گناہ ہو. تو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی بات کر رہا ہوں. میں کہیں بیٹھا تھا تو یہ میں آپ لوگوں کے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو کیا ہم پائلٹ نہیں بنیں گے؟ ہم کے انجینئر نہیں بنیں گے؟ کیا ہم ڈاکٹر نہیں بنیں گے؟ میں کہا جو کچھ بننا ہے بنو، جس کی شریعت نے بننے کی اجازت دی ہے، مگر گناہ سے بچ کر بھی تو بنو. کیا ڈاکٹر بننے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنی ضروری ہے تم کو؟ کہ اس سے پہلے لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، مریض نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کے علاج نہیں ہوئے؟ کیا جنگوں میں زخمی نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کے علاج نہیں ہوتے تھے؟ علاج اگر جدت پکڑ گیا، اگر علاج میں اگر مطلب کہ کوئی بہت اچھائی پیدا ہو بھی گئی ہے، تو یہ کب ضروری تھا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے تم ڈاکٹر بنو، اللہ کی نافرمانی کر کے پائلٹ بنو، اللہ کی نافرمانی کر کے انجینئر بنو، اللہ کی نافرمانی کر کے آپ کو پروفیشن اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی کر کے آپ اکاؤنٹیبلٹی میں کوئی ماسٹرز کریں؟ سارے ماسٹرز کے اللہ کی نافرمانی سے مشروط ہو گئے معاذ اللہ. ہمیں یہ کہنے کے بجائے کہ آپ یہ نہ کریں، آپ کی بات ویلڈ ہے یا میری بات ویلڈ ہے؟ گناہ نہ کریں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، گناہ نہ کریں، خلاص فنش. کوئی دوسری بات چلنا کرتے ہیں آپ، گناہ نہ کریں. آپ کوئی اور ٹاپک پہ بات کریں. آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ آج آئیں. میں کہوں گا جو اس پہ گناہ اس کو چھوڑ دو. ہم یہ شو بیز والے جو ہوتے نا، کامیڈین، یہ گلوکار، اس طرح کی جو چیزیں تھیں، یہ لوگ بھی آئے تھے. آپ ہمیں یوں بول رہے ہوتے ہو بس گناہ چھوڑ دو. ہم آپ کو نہیں بول رہے یار، گناہ کو بول رہے ہیں. اس میں جب میں مبتلا ہوں یا آپ مبتلا ہیں، غلط تو غلط ہی ہے نا، بلیک تو بلیک ہی ہے نا. میں وائٹ کیسے بول دوں گا؟ میں بلیک کو وائٹ بولوں گا تو وائٹ نہیں ہو جائے گا. گناہ کالا ہے، کالا ہی رہے گا. گناہ غلط ہے، غلط ہی رہے گا. اللہ کی نافرمانی رونگ ہے، رونگ ہی رہے گی. وہ رونگ چھوڑ دے، غلط چھوڑ دے. اور کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کو سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. کتابیں دیں گے، آپ تو پڑھتے ہیں نا، کتابیں لے ہم آپ کو دیتے ہیں. کتابیں پڑھیں، پھر خود ہی آپ بتائیے گا کہ کیا ہے. کالج ہم نے بھی دیکھا ہے، یونیورسٹی ہم نے بھی دیکھی ہے، اسکول ہم نے بھی دیکھی ہے، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد ہم کو بھی پتا چلا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سیدھی سی بات ہے. جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں، دیٹ ٹائم آئی واز، مطلب 21 سال میری عمر تھی، تو بہت کچھ دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، مگر ڈیفینیٹلی کہ 25-30 سالوں میں، 25-26 سالوں میں تو سوشل میڈیا نے تباہی مچا دی ہے. میڈیا نے تباہی مچا دی. یار پہلے ایسا نہیں ہوگا. جیسا ابھی ہم ایئرپورٹ پر آتے جاتے ہیں یار، ادھر ادھر آتے جاتے، اللہ کی پناہ یار جو حال ہے سمجھ نہیں آتی کہ ہوگا کیا. مگر جو لاکھوں لوگ پڑھ رہے ہیں، جو لاکھوں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو کچھ کریں. 4 لاکھ سے زیادہ ڈگریاں لیتے ہیں ہمارے یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ. ہر سال 4 لاکھ سے زیادہ ڈگریاں لیتے ہیں. کروڑوں اسٹوڈنٹ کا داخلے ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر. یہ مل کر کچھ کریں نا، اور تعلیمی اداروں کے اندر ہم کو تبدیلی لائیں، گناہوں سے بچنے کی عادت پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے. اسی طرح یہ جو آپس میں میل جول پیدا کیا گیا ہے ہمارے یہاں، میل اور فیمیل کا ایک ڈفرنس ختم کر دیا گیا ہے اسپیشلی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. پلیز اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. جو اسلام کی اور دین کی تعلیم ہے اس کو ایڈاپٹ کریں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن عورتوں کو بیعت کرتے ان سے فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا. خدا کی قسم بیعت کرنے میں آپ کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے نہیں چھوا. حضرت یہ ایک حدیث ہو گئی. تو اجنبی عورتوں کے ہاتھوں کو سرکار کے ہاتھوں نے نہیں چھوا. آج ہمارے ماڈرن کلچر میں لڑکیوں کے ساتھ
ہاتھ ملانے کا رواج میرا خیال ہے یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ہوگا، جو میری معلومات ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں بہت عرصہ ہوا اس ماحول میں ہوئی نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جس طرح لڑکے ملتے تھے نا، کیا حال ٹھیک ہے، اس طرح ایسا سنا ہے کہ لڑکے اب یوں ملتے ہیں، بلکہ اب یہ پتا چلا ہے کہ یہ گلے ملتے ہیں، پتا چلا ہے، میں غلط ہوں صحیح ہوں، مجھے ہے ہمارے اس طرح کلچر میں ہے، گلے ملتے ہیں، پاکستان میں بھی ہو گیا ہے نا۔ اب یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے، گلے ملنا یا ہاتھ ملانا، کتنا بڑا اس میں اپنے آپ کو رسک میں ڈالنا ہے۔ فقی ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے دنیا میں اجنبیہ غیر عورت کے ساتھ جو یہ لوگ کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑی اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھوں کو جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے، ان کے بدن کو جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے، اور یہ بالکل اسلامی کلچر سے ہٹ کر ہے۔ لہذا اس کلچر کو پلیز ختم کریں، میوزیکل کلچر کو ختم کریں، مرد اور عورت کے درمیان جو ڈفرینسز اور جو پارٹیشن اسلام اور دین نے رکھا ہے، پلیز اس کو اسٹیبلش کریں، اور اس میں ٹیچرز اپنا رول پلے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گانوں سے بچائے، موسیقی سے بچائے، فلم ڈراموں سے بچائے، بے پردگی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور دین اسلام سیکھنے اور سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نماز درست کریں۔ آپ کہیں مجھے نماز آتی ہے، میں پوچھوں گا کہاں سیکھی؟ آپ نے کہا سیکھی نہیں ہے، پھر میں نے کہا میں یہ پوچھوں گا کہ نماز کیسے آئی؟ دیکھ دیکھ کر تو آپ کو کتاب پڑھنے نہیں آئی جب تک سیکھا نہیں تھا۔ وضو سیکھیں، غسل سیکھیں، پاکی ناپاکی طہارت کے مسائل سیکھیں، قرآن مجید پڑھنا کیسے، دیکھ کر کیسے پڑھنا ہے یہ سیکھیں۔ اور اس سیکھنے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی میں دعوت دیتا ہوں۔ آپ کے اپنے اداروں میں درس شروع کریں، بیان شروع کریں، قرآن سکھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کریں۔ آپ جس علاقے میں محلے میں رہتے ہیں وہاں شروع کریں۔ ایک بیان کر دینے سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن خدا سے ڈرنے کی میں آپ کو دعوت، خدا سے ڈرنے کا میں آپ کو کہوں گا۔ اللہ مجھے بھی ڈر عطا کرے، اپنا صحیح معنوں میں آپ کو بھی ڈر عطا کرے، اور جو خدا سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنت عطا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ تو اللہ سے ڈرنا ہے، حیا کرنی ہے، شرم کرنی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنے اعضاء کی حفاظت کریں۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جو سب سے کم گناہگار ہوگا نا، جو سب سے کم گناہگار جسے اللہ اپنی ناراضگی سے عذاب دے گا، سب سے کم گناہگار، اس کا بھی عذاب یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ سب سے کم عذاب۔ اس عذاب کا بندہ تصور تو کرے، جہنم کی آگ کی جوتیاں جس کے پاؤں میں پہنا دی گئیں، جس سے اس کا دماغ پتیری کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھی کو دیا جا رہا ہے، کہ عذاب سہنے کی طاقت کس میں ہے؟ تو کیوں ہم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈال رہے ہیں؟ اپنے ایجوکیشن سیکٹر کے انوائرمنٹ کو درست کریں، سلیبس کو درست کریں، بہت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو جن کی بات چلتی ہے، جن کی لوگ سنتے ہیں مانتے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں، تاکہ مسلمان اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنی تعلیم حاصل کر سکے۔ ہم تعلیم حاصل کریں اسلام کے دائرے میں رہ کر، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنی تہذیب کو نقصان پہنچا کر تعلیم حاصل کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آپ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، اپنے اداروں میں مدنی مذاکرے کا اہتمام کریں۔ ایوری سیٹرڈے پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 9:15 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اس میں شرکت کریں۔ ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کریں۔ انشاءاللہ اس طرح
ہمارا ذہن بنے گا, ہمیں اسلام اور دین کی باتیں آئیں گی, پھر نیکی کی دعوت دینا ہمارے لیے اور مزید بہتر اور آسان ہو جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.